الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. محترم حضرات و خواتین، میں درس شروع کرنے سے قبل جو بھی اس مجلس میں حاضر ہیں ان کے لیے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کو ان کے مصائب، ان کے پریشانیوں اور ان کے جو بھی امراض ہیں اس میں شفائے کاملہ، عاجلہ اور دائمہ نصیب فرمائے. اور جو موضوع آج میں لے کر آیا ہوں آپ سب کے سامنے وہ نہایت ہی اہم ہے. آپ لوگوں نے معاشرے میں غور کیا ہوگا کہ آج ہر تیسرا شخص رزق کو لے کر پریشان ہے، رزق میں تنگی کی شکایت کر رہا ہے. سب کے زبان پر یہی ہے کہ میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے، یا میری سیلری جو ہے اسے نصف کر دیا گیا ہے. سب لوگ بالخصوص لاک ڈاؤن کے بعد سے تو سارے ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کا یہی صورتحال ہے. تو ہم مسلمان اور غیر مسلم اگر دونوں ایک ہی ناحیے سے سوچیں، ایک غیر مسلم کو بھی اگر جاب سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ بھی صرف دوسرا جاب ڈھونڈتا ہے، دینی ناحیے سے کچھ کریں یہ نہیں سوچتا. ایک غیر مسلم کا بھی بزنس اگر کمزور ہو جاتا ہے، اگر نہیں چلتا ہے صحیح سے، تو ایک غیر مسلم جو کرتا ہے صرف اتنا ہی اگر ایک مسلمان بھی کر خاموش ہو جائے تو ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق رہ گیا؟ دنیاوی جو طریقے ہیں رزق حاصل کرنے کے وہ تو ایک غیر مسلم بھی کوشش کرتا ہے اس کے لیے. ایک مسلمان کو اور زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم صرف ایک انسان نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے کا صرف لفظاً نہیں بلکہ دل سے ہم اقرار کرتے ہیں. تو ہمارا طریقہ حصول رزق کا ان سے الگ ہونا چاہیے. صرف دنیاوی اعتبار سے اگر ہم صرف کوشش کریں رزق کے لیے اور دینی اعتبار سے مکمل طور پر چھوڑ دیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. تو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو دینی اعتبار سے بھی ہمیں رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دینی اعتبار سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے رزق حاصل کرنے سے متعلق. زیادہ سے زیادہ اگر ہم دین سے متعلق سوچیں گے تو کیا کریں گے؟ کسی مولوی کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ آ کر ہمارے گھر میں یا ہمارے دکان میں قرآن خوانی کر دو کیونکہ بزنس کچھ ٹھنڈا لگ رہا ہے. یا زیادہ سے زیادہ مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح لا کر نیمبو مرچ لگا لیتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت دین سے دور ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دین میں رزق حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے. جو غیر مسلم کر رہے ہیں وہ دیکھ کر اگر ہم عمل کریں تو یہ ایک کافر اور ایک مسلمان میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ تو اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں، ہر جو بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں آ جائے، قرآن و حدیث کو اگر دیکھ کر ہم چلیں تو ہم انشاءاللہ اتنی پرسکون زندگی گزاریں گے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رشک کریں گے. صرف موٹی رقم اگر آ جائے اور اس میں برکت نہیں ہے تو اس موٹی رقم کا کیا فائدہ؟ ہمیں پیسوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں بھی چاہیے. تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے ہمیں کیا وہ اسباب اور وسائل بتایا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ رزق بھی یعنی دنیاوی رزق بھی حاصل کر پائیں گے. تو میں انشاءاللہ دو اسباب بیان کرنے کی کوشش کروں گا.
اسباب تو بہت سارے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں کبھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو دو بڑے اسباب ہیں ان کو میں آج اس درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سبب ہے استغفار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی توبہ کرنا، یہ رزق کے حصول کے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ لیکن جب بھی آپ بھی غور کریں، جب بھی اگر مسلمانوں کے سامنے استغفار کی بات آتی ہے تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم گناہ ہی کیا کرتے ہیں، ہمارے سے گناہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے آگے توبہ و استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہم سے کیا گناہ ہو رہا ہے، ہم سے خطا کیا ہو رہی ہے، تو ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق بھی نہیں ملے گی، ہمیں وہ ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہم جو ہے نیک ہیں، ہم کیوں توبہ و استغفار کریں۔ اور یہ بات میں ایسے ہی عشوائیاً نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کئی لوگوں سے یہ بات جب بھی کہا ہے، ایک شخص تھوڑے دن پہلے ایک شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے یہ مسائل ہے، میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ جو ہے استغفار کریں، توبہ و استغفار کریں، اس کا زندگی میں بہت زیادہ اثر ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گناہ ہی کیا کرتا ہوں، جبکہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ تارک الصلاح ہے، نماز تک نہیں پڑھتے، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ ہم نیک ہیں، ہم جو ہے ہمارے سے گناہ کیا ہو رہا ہے، صرف قتل کو یا پھر زنا کو یا چوری کو گناہ سمجھیں، اور دوسرے جو گناہ ہیں جیسے نماز چھوڑنا، روزے چھوڑنا، صدقہ و خیرات سے پیچھے رہنا، زکوٰۃ مطلب چھوڑ دینا، نہ دینا، حقداروں کا مال لے لینا، یہ سب گناہ کو جو ہے نا بہت زیادہ معمولی سمجھ کر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم گناہ ہی نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے استغفار کرنا چاہیے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کا اثر انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی میں ضرور نظر آئے گا۔ اور ایک دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم زبان سے استغفر اللہ پڑھ دیں، یہ مطلب نہیں ہے، ہمارے عمل میں بھی اس کا مکمل طور پر اثر نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم استغفر اللہ کہتے ہیں کوئی گناہ کے بعد، تو ہم اس گناہ کی طرف پھر دوبارہ نہیں لوٹیں گے، یہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ کہہ کر پھر دوبارہ وہ گناہ کی طرف لوٹ جانا، یا استغفر اللہ کہتے رہنا اور پھر وہ گناہ کرتے بھی رہنے، یہ جو ہے ایک مسلمان کی اور ایک سچے استغفار کرنے والے کی علامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن وہ خیر الخطائین، جو سب سے بہترین گنہگار کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹیں، دوبارہ اس گناہ کی طرف ہم نہ لوٹیں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اب توبہ کر لیے ہیں اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اور ایک دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، توبہ و استغفار کے 4 شروط علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلی چیز، اگر ہم توبہ و استغفار کر لیں گے تو پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں، مکمل طور پر اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ دوسری چیز، اس گناہ پر نادم ہو، ہمیں شرم آئے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، ہم اسی کا رزق کھاتے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، خوشحال ہیں، اور ہم اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی ہمارے اندر، ہمارے دل میں شرم آئے، شرم محسوس ہو، ہم نادم ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پہلا، اس گناہ کو چھوڑیں، دوسرا نادم ہو، اور تیسری چیز جو ہے اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا مکمل عہد کریں، مکمل وعدہ کریں اللہ سے اور اپنے آپ سے بھی کہ میں اس گناہ کی طرف کبھی دوبارہ نہیں لوٹوں گا۔ اور چوتھی چیز، یہ ایک خاص شکل کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق آپ نے لے لیا ہے، کسی شخص کے اوپر آپ نے ظلم کر کر اس کا کچھ حق لے لیا ہے، تو اس کا حق بھی اسے دوبارہ لوٹا دیں گے۔ تو یہ جو ہے 4 شروط ہیں، اگر یہ 4 شروط کے ساتھ اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس استغفار کا اثر بھی آپ لوگوں کے زندگیوں میں نظر آئے گا۔ اب استغفار جو اصل ہمارا موضوع ہے، استغفار
हुसूल रिस्क का सबब है, इसकी क्या दलील है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत बड़ी बात फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम लोग तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, तुम लोग इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को माफ करने वाला है। पहली चीज हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाई? हुक्म दिया कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस्तिग़फ़ार करो, और दूसरा यह बताया कि मैं माफ करने वाला हूं। मैं तुम्हारे गुनाहों को खता करके आओ लेकिन मेरे पास माफी मांगो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला हूं। और फिर फवाइद बताए कि गुनाह करने के बाद, फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने के बाद, अल्लाह माफ करने के साथ साथ हमें और क्या फवाइद मिलते हैं, और एक्स्ट्रा क्या हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जरिए फवाइद मिलते हैं? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर बारिशें नाजिल करेगा। दूसरी चीज वयुमदिदकुम बिअम्वालिन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माल भी अता करेगा। क्यों? इस्तिग़फ़ार की वजह से। फिर वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और इसी तरह औलाद भी अता करेगा। औलाद के लिए भी देखिए कितने लोग परेशान रहते हैं, पता नहीं जाकर क्या क्या बिदअतें करते हैं, कितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं औलाद के लिए। इन सब चीजों से कबल हमें अल्लाह की तरफ रुजू होना है। अल्लाह की तरफ रुजू होकर हमें देखना चाहिए कि अल्लाह हमें इस मामले में क्या हुक्म देता है। डॉक्टर्स के पास जाना या तिब्बी इलाज कराना ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीजों पर भरोसा करना और अल्लाह को भूल जाना, तो ये मैं बार बार बता रहा हूं, एक मुसलमान और एक काफिर में कुछ फर्क बाकी नहीं रहेगा अगर हम सिर्फ डॉक्टरों के ऊपर भरोसा कर रहेंगे। क्योंकि खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह हमें बेटे देगा, अल्लाह हमें बेटियां देगा। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर हाजिर होकर अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर देगा। फिर जो है दुनियावी असबाब जरूर इख्तियार करें। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाए, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है तुम्हारे लिए बागात दिए जाएंगे और उसके साथ तुम्हारे लिए नहरें भी अता की जाएंगी। देखिए सिर्फ एक ही अमल है, एक ही अमल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार, उसके साथ अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ कर रहा है और उसके साथ साथ हमें जो है चार बशारतें दे रहा है कि मैं तुम पर बारिशें भी नाजिल करूंगा, मैं तुम्हें मालो दौलत भी दूंगा, मैं तुम्हें औलाद भी अता करूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें जन्नात और अनहार यानी बाग और नहरें भी अता करूंगा। मेरे भाइयों आप ही सोचे, दुनिया में अगर हम कोई गलती करते हैं और किसी इंसान के पास जाते हैं माफी के लिए, तो वो हमें माफ कर दे, यही बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ हमें माफ करके भेज दे, हमारी गलती को नजरअंदाज कर दे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा नहीं, अल्लाह का मामला इंसानों की तरह नहीं होता। अल्लाह हमें माफ भी कर रहा है, उसके साथ साथ जो है कई और नियामतें भी अता कर रहा है। तो इतने बड़े रब के हम मखलूक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमें इस्तिग़फ़ार करने से क्या चीज रोक रही है? हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही है और उसके साथ इतनी सारी नियामतें। और हसन बसरी रहमहुल्लाह का एक वाक़या आता है, इसकी सेहत से मुतालिक मैंने तलाश किया लेकिन इसकी सेहत से मुतालिक मुझे हुक्म नहीं मिला। बहरहाल मैं आपको वाक़या सुना देता हूं। हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आता है और कहता है कि हमारे इलाके में कहत साली हो गई है। तो हसन बसरी उसे क्या कहते हैं? अल्लाह के पास जाकर आप मग़फ़िरत तलब करो। फिर दूसरा शख्स आता है और कहता है कि मैं जो है बहुत गरीब हूं, मैं जो है बहुत मेरे पास जो है इफलासी की बहुत ज्यादा शिकायत है, मेरे पास माल और दौलत की बहुत ज्यादा कमी है। तो उसे भी हसन बसरी रहमहुल्लाह क्या कहते हैं? तुम भी जाकर इस्तिग़फ़ार करो। फिर तीसरा शख्स आता है और कहता है कि मेरे बाग में जो है, मेरा बाग खुश्क हो गया है, मेरे बाग में जो है पौधे पेड़ कुछ भी नहीं उग रहे हैं। तो उसे भी हसन बसरी रहमहुल्लाह क्या हुक्म देते हैं कि तुम भी जाकर जो है इस्तिग़फ़ार करो।
تو جو حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جو شخص بیٹھا رہتا ہے وہ پوچھتا ہے، تینوں لوگ الگ الگ شکایتیں لے کر آئے، ایک مال و دولت کی کمی، دوسرا جو ہے قحط سالی کی کمی، تیسرا جو ہے اس کا باغ خشک ہو گیا تھا، لیکن تینوں کے لیے آپ نے ایک ہی جواب دیا، کیا کہا کہ استغفار کرو۔ تو اس کے جواب میں حسن بصری رحمہ اللہ نے بہت بڑی بات کہی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، یہ میں نے نہیں کہا ہے، استغفار کا حکم یہ میں نے نہیں کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بھی آپ کے مصائب وہ مشکلات ہو یا آپ کو رزق حاصل کرنا ہو تو اللہ کا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، تب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے سارے آپ کو نعمتیں عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ بھی معاف کرے گا۔ اور سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی قسم کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، اگر تم استغفار کرو اور توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، میں تمہیں اچھی اچھی چیزیں عطا کروں گا۔ اور میرے بھائیوں یہ کون فرما رہا ہے؟ خالق کائنات فرما رہا ہے۔ ہماری حساب سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک موبائل بھی ہو سکتی ہے، ایک چھوٹا گھر بھی ہو سکتا ہے، ایک چھوٹی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اللہ کے خزانوں کے اعتبار سے آپ سوچیں کہ اللہ کے پاس اچھی چیز ہمارے لیے کیا ہوگی۔ اللہ کے پاس ہمارے لیے ہماری زندگی کے حساب سے، ہماری مصائب کے حساب سے، ہمارے جو مشکلات ہیں اس کے حساب سے آپ سوچیں کہ اللہ ہمیں اگر اچھی چیز دینے پر آئے تو کیا دے گا۔ اگر ہم ایک عام شخص کے پاس سے تحفہ لیں تو چھوٹا دے گا، وہی ایک بادشاہ کے پاس سے تحفہ لیں تو بادشاہ کا تحفہ کیسا ہوگا۔ یہ تو دنیا جہاں کے مالک ہیں تو ان کا تحفہ، ان کی متاع حسنہ کیا ہوگی، آپ سوچ کر اندازہ لگائیں۔ تو استغفار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ وعدہ کر رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ استغفار کرو، میں گناہوں کی معافی بھی کروں گا اور اس کے ساتھ اتنی نعمتیں آپ لوگوں کو عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دنیاوی جو سکیمز رہتی ہیں، کوئی آ کر بولتا ہے کہ اسکیم میں انویسٹ کر دو، میں آپ کو جو ہے ایسے آسانی کر کے دوں گا، ہر مہینہ اتنے روپے دوں گا آپ کو، آپ اس میں انویسٹ کر دو، آپ جو ہے راتوں رات مالدار ہو جاؤ گے۔ حالانکہ وہ سکیمز جو ہے صحیح نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کتنے لوگ اس میں جو ہے اس سکیم کو مان لیتے ہیں، اس کو مان کر دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں دنیا جہاں کی دولتیں دے دوں گا۔ کیا ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے؟ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے کیا ہم اس پر بھروسہ کر کے استغفار نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں اگر ہم مکمل یقین کے ساتھ ان آیتوں پر یقین، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ جبرائیل کے ذریعے اتاری گئی ہے کتاب، یہ کتاب خود معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے یہ کتاب۔ اگر اس پر بھروسہ کر اگر ہم استغفار کریں گے تو پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کیا آپ تعجب کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیسے آسانیوں کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال و دولت عطا کر رہا ہے۔ اور رزق کا مطلب مال و دولت ہی نہیں، آپ کا گھر ہو، آپ کے لیے اچھی سواری ہو، آپ کے لیے اولاد ہو، ہر ناحیے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ۔ تو استغفار ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو آپ یہاں سے جانے سے پہلے اپنے آپ سے اور اللہ سے عہد کر کے جائیں کہ میں انشاءاللہ اب سے ہر دن استغفار کروں گا، ہر دن استغفار کروں گا۔ میرے بھائیوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ نے انہیں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ استغفار کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہم گنہگار ہیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم استغفار نہیں کریں گے تو جہنم کا عذاب بھی ہے اور دنیا میں رزق کی تنگی بھی ہے۔ تو دونوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راز ہے، وہ ہے استغفار۔ تو خوب استغفار کریں۔ اب میں دوسرا جو سبب ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اگر اللہ کا تقوی بھی اگر ہم اختیار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رزق میں فراوانی عطا کرے گا، ہمارے رزق میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کشادگی عطا کرے گا۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ علامہ راغب الاصفہانی
रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हिफ्जुन नफ्सी अम्मा युअसिमु वज़ालिका महज़ूरुन वयतिम्मु ज़ालिका बितर्की बाज़िल मुबाहात। इमाम रागिब अल-अस्फ़हानी फरमाते हैं कि किसी भी चीज को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया है उसको छोड़ देना, और ऐसे बास चीजों को भी छोड़ देना जो हमें गुनाह की तरफ दावत देते हैं। तो और इमाम नववी वगैरह ने भी इसकी अलग अलग तारीफ बयान की है, लेकिन खुलासा क्या है तक़वे का? सिर्फ यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो भी नवाही है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना किया है, उनसे बचना। अगर खुलासा कहें तो तक़वे का बहुत आसान अमल है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करो और जिससे रोका है उससे रुक जाओ। और ऐसे चीजें से भी रुक जाना चाहिए जिसके जरिए हम गुनाह में पड़ सकते हैं। गुनाह में जाने का जहां अंदेशा है, हाँ वो चीज जायज है, लेकिन वहां उस चीज को करने से गुनाह में पड़ने का ज्यादा इम्कान है, तो उससे भी हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करना चाहिए। अब यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि रिस्क के हुसूल के लिए तक़वा सबब है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो मेरा तक़वा इख्तियार करते हैं, जो मेरा तक़वा इख्तियार करते हैं, यजअल लहू मखरजा, मैं उनके लिए आसानी पैदा कर दूंगा, उनके मसाइब से आसानी पैदा कर दूंगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उनको ऐसे रिस्क अता करूंगा वो लोग गुमान भी करे नहीं होंगे कि मुझे यहां से रिस्क आएगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अमल का हुक्म दे रहे हैं, क्या है वो? तक़वा इख्तियार करने का। और उसके बाद कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मखरजा अता करेगा। क्या है वो? जो भी आपके मसाइब है, जो भी आपकी परेशानी है, उससे आपको नजात दिला देगा। पहली बशारत है अल्लाह की तरफ से, जो भी आपकी परेशानी है उससे आपको निकाल देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पहली चीज देखिए, सिर्फ तक़वा इख्तियार कर रहा है और उससे हमें पहला फायदा क्या हो रहा है? हमारे मुश्किलात से हम आजाद हो रहे हैं। और ये कहने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हम दुनियावी लोगों के पास जाकर तरसते हैं कि मेरा मसला है, इससे मुझे बाहर निकाल दो। हम जो है बड़े जो मोहल्ले के बड़े लोग होते हैं या कहीं ट्रस्ट के बड़े होते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि ये मेरा मसला है, इससे मैं बाहर निकलना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ तौर पर कह रहा है कि तुम तक़वा इख्तियार करो, मैं तुम्हें इस मसाइब से निकालूंगा। और ये वादा किसका है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। आप सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फिरौन का पूरा लश्कर खड़ा हुआ है, पूरा लश्कर खड़ा हुआ है, और मूसा अलैहिस्सलाम को किस पर भरोसा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा था तो समंदर से भी जो है अल्लाह ने रास्ता बनाकर मूसा को उस मुसीबत से निकाल दिया। तो हमारी ये छोटे मोटे मसाइब क्या बड़ी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए? हमारे जो मसले हैं वो हमारे लिए बड़े हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कोई चीज नहीं है वो। अगर अल्लाह चाहे तो हमें झटकों में उस मसले से आजाद कर सकता है। बस हमें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह यकीन किया था, अगर हम भी उस तरह यकीन करेंगे तो हमारे भी जिंदगी में ऐसे मौजिज़े नजर आएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे तुम्हें रिस्क अता करेगा तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। हमारी इंसानी सोच बहुत महदूद है। हम इतना ही सोच सकते हैं कि जितना अल्लाह ने हमें वुसात दी है। हम यही सोच सकते हैं कि सिर्फ जॉब से ही हमें कमाई मिलेगी, सिर्फ बिजनेस से ही हम कमा सकते हैं। लेकिन अल्लाह बहुत वसी है। अल्लाह के खजाने, अल्लाह की सोच, अल्लाह के वसाइल, हर चीज वसी है। और अल्लाह आप लोगों को ऐसे जरियों से जो है मतलब रिस्क अता करेगा, आप खुद सोचे भी नहीं होंगे। और आपके साथ भी जिंदगी में जरूर ऐसा वाकया पेश आया होगा जिसमें आपको ताज्जुब हुआ होगा, मैं परेशान था, अचानक मेरे पास ये पैसे आ गए। अल्लाह का कितना शुक्र है। मैं मेरे असातिज़ा के, मेरे साथियों के कई ऐसे वाकयात जानता हूं जो वो हमें बताते रहते हैं कि मैं परेशान था, अचानक फलां शख्स ने मुझे लाकर पैसे दे दिए।
وہ میرے سے جو ہے کئی سال پہلے قرض لیے تھے, اچانک جو ہے ہمارے وہ فلاں جو جگہ تھی وہ سیل ہو گئی, اس کے پیسے آ گئے. ایسے کتنے مثالیں ہم سنتے ہیں, ہم سوچ کر بھی نہیں ہوتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہاں سے رزق عطا کر دے گا. تو ہمارے اعتبار سے, ہماری سوچ کے حساب سے اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے, اللہ کے خزانوں کے حساب سے, اللہ کی جو وسعت ہے اس کے حساب سے, اللہ جو خالق کائنات ہے اس کے حساب سے ہمیں دیکھ کر جو ہے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین سے مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان وعدوں کو مکمل بھی کرے گا. سورہ اعراف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کی ایک آیت میں فرماتا ہے, اس میں فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں کیا فرماتا ہے, اگر تم میرا تقوی اختیار کرو گے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان دونوں جگہ سے جو ہے ہم پر برکتیں نازل کرے گا. کیوں؟ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے. تو تقوی کے اتنی زیادہ ثمرات ہیں, ہم پہلے جو ہے جنت کے قریب ہوتے جائیں گے تقوی اختیار کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو بھی مصائب ہوں گے, پریشانیاں ہوں گے, وہ بھی دور کرے گا. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ مصائب اور پریشانیاں سے مراد صرف دنیاوی نہیں بلکہ اخروی پریشانیاں بھی, یعنی قیامت کے دن بھی جو بھی ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے دور کر دے گا. تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم صرف تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رزق بھی عطا کر رہا ہے. تو ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کو ناراض کر کر ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. تو اللہ کا تقوی اگر اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور آخرت میں بھی خوش رکھے گا. آپ چھوٹی مثال سے سمجھ سکتے ہیں, اگر ہم گھر میں نافرمانی کر دیتے ہیں, اگر کوئی بچہ گھر میں کچھ شرارت کر دیتا ہے, کچھ منمانی کر دیتا ہے, تو ماں اسے کھانا نہیں دیتی کبھی کبھار اسے سبق سکھانے کے لیے. تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے جو ہمارا خالق ہے تو اللہ بھی ہمیں سزا کے طور پر ہمارا رزق روک لے گا. وہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے, اس کا تقوی اختیار کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور استغفار کریں, آپ انشاءاللہ اس کا اثر اپنی زندگیوں میں ضرور دیکھیں گے. اور آخر میں بس میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو میں اور تمہیں دوں گا. یہاں الحمدللہ میں جب پہلی بار سنا کہ CIS کی طرف سے جو ہے جو بھی مریض لوگ ہیں اور غیر مستطیع ہیں ان کو دوائیں فراہم کی جا رہی ہے, تو میری دل سے دعائیں نکلی. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوا بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت زیادہ مہنگی بھی ہے. اس میں CIS الحمدللہ کھڑا ہوا اور الحمدللہ یہ ایک بہت خیر کا کام انجام دے رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ CIS کے تمام ذمہ داروں کو, تمام معاونین کو اس کا بہترین بدلہ عطا کریں, اور جو وہ مشن لے کر کھڑا ہوا ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے, اور جو بھی مریض ان دواؤں کو لے رہے ہیں اللہ ان تمام کو ان دواؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد چھٹکارا عطا کرے. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی ہے. آپ لوگ اس معاملے کو جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا سبب بنائیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور آسانیاں کروں گا اور نعمتیں دوں گا. تو آپ جہاں CIS کے شکر گزاری کر رہے ہیں, CIS کے معاونین کے شکر گزاری کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانی کرے گا انشاءاللہ. آخر میں بس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کے توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں استغفار کر کے ہمارے گناہوں کی مکمل طور پر پاکی کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.